8 روزانہ کی عادات جاپانی لوگ سختی سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ غیر ملکی حیرت زدہ ہے۔ بڑھتے ہوئے سورج کی سرزمین کی ثقافت بیک وقت حیرت انگیز اور حیران کن ہے۔ جاپانیوں کے لیے جو عام اور واقف ہے وہ غیر ملکیوں کے لیے جنگلی اور سمجھ سے باہر ہو سکتے ہیں۔ جاپانی مکانات اور اپارٹمنٹس میں لوگ سپر مارکیٹ سے سبزیوں اور پھلوں کو نہ دھونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ آرام دہ کمرے میں داخل ہوتے وقت خصوصی موزے لگاتے ہیں اور بیٹھتے وقت شاور بھی لیتے ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے انس وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ نمبر 1، جب روم میں داخل ہوتے ہیں تو جاپانیوں نے خصوصی موزے لگائے ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کے باقاعدہ موزے پہنے ہوئے علاقے میں داخل ہونے کی ترغیب نہیں دی جاتی ہے۔ یہ کوئی راز نہیں ہے کہ جاپانی حفظان صحت اور صفائی ستھرائی کے بارے میں انتہائی مقررہ ہیں۔ ان کے گھروں اور اپارٹمنٹس میں بیت الخلاء کے داخلی دروازے کے سامنے موجود ہیں۔ خاص ان پر شلالے ٹوائلٹ کے ساتھ موزے لوگ انہیں لگاتے ہیں اور اپنے گھر کے موزے دہلیز کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس اصول کی پیروی بہت سے عوامی مقامات پر کی جاتی ہے جن میں دفاتر، اسپتال اور ریسٹورانٹ شامل ہیں۔ نمبر 2، گلی سے گھر آنے کے بعد لوگ نہ صرف اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے ہیں بلکہ وہ اپنا گلا بھی گیلا کرتے ہیں۔ جاپانی لوگوں کے لیے آپ کے ہاتھ دھونے کی طرح گرگلنگ یوگائی ضروری ہے۔ آپ کسی شخص کو نہ صرف گھر میں بلکہ کام پر یا کسی شاپنگ سینٹر میں بھی یہ رسم ادا کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کلیننگ کے خصوصی حل ہر جگہ فروخت ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر سادہ گرم پانی یا کیمومائل کا کاڑھا کافی ہے۔ نمبر 3، میزبان اپنے مہمانوں کو ڈسپوزیبل چپل دیتے ہیں جو زائرین کے جانے کے بعد پھینک دی جاتی ہے۔ جاپان میں روایتی رواج نہیں ہے کہ جوتوں کو اتارے بغیر گھر میں داخل ہو۔ بیرونی جوتے کی بجائے ضروری بائیں دالان گیگان میں مہمانوں کو ڈسپوزیبل موزے پیش کیے جاتے ہیں جو زائرین کے جانے کے بعد پھینک دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، لوگ نلکے کا پانی پیتے ہیں۔ جاپان میں یہ اتنا صاف ہے کہ اسے اضافی فلٹریشن سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ٹوکیو میں اس ڈر کے بغیر نلکے کا پانی پی سکتے ہیں کہ اس سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہاں سخت اقدامات اور اعلیٰ فلٹریشن کی ضروریات کی وجہ سے یہ پانی کی خالص ترین شکل ہے۔ مزید یہ کہ آپ نہ صرف گھر پر بلکہ زیر زمین اسٹیشنوں، خریداری مراکز اور سپر مارکیٹوں میں بھی نل سے پانی پی سکتے ہیں۔ نمبر 5، دھونے کے بعد انڈر ویئر عام طور پر آنکھوں سے چھپایا جاتا ہے۔ یہ کپڑے کے پنوں کے ساتھ ایک خصوصی ہینگر پر سوکھتا ہے۔ یہاں کے اپارٹمنٹس میں زیادہ نمی کی وجہ سے کپڑے دھونے کے بعد بالکنیوں میں خشک ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں جاپانی خواتین عوام کے سامنے اپنے انڈر ویئر کو بے نقاب کرنے کو ترجیح نہیں دیتی ہیں۔ خاص حفاظتی احاطے جو جاگیا اور پھپتی آنکھوں سے برا چھپاتے ہیں خاص طور پر مشہور ہو چکے ہیں۔ نمبر 6، الماریوں میں چیزیں ڈھیروں میں نہیں رکھی جاتی ہیں بلکہ گھوم کر رکھی جاتی ہیں اور عمومی طور پر ذخیرہ ہوتی ہے۔ بہت سے جاپانی لوگوں نے میری کونڈو کے صفائی ستھرائی کے طریقہ کار کو کامیابی کے ساتھ عملی جامہ پہنایا ہے جو سفارش کرتے ہیں کہ بغیر کسی رنج و شوبہ کے غیر ضروری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں اور چیزوں کو ترتیب سے رکھیں، نہ کہ کمرے کے ذریعے بلکہ زمرے کے لحاظ سے ہر شے کی ایک ہی چیز یا ایک جیسی چیز کے برابر اپنی الگ جگہ ہوتی ہے۔ نمبر 7، یہاں ڈسپوزیبل نشستیں استعمال نہیں کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ عوامی غسل خانوں میں بھی اس کے بجائے لوگ خصوصی جراثیم کش استعمال کرتے ہیں۔ جاپان میں آپ کو مشکل سے معمول کے ڈسپوزیبل ٹوائلٹ روم ملیں گے۔ اس کے بجائے لوگ ٹوائلٹ پیپر کو کئی پرتوں میں ڈھیر لیتے ہیں، اسے کسی جراثیم کش جو ہمیشہ ٹوائلٹ کے پیالے کے ساتھ ہی واقع ہوتا ہے سے کافی مقدار میں نم کر دیتے ہیں اور سیٹ کو اچھی طرح سے مٹا دیتے ہیں۔ نمبر 8، جاپانی لوگ اکثر پھل اور سبزیاں سپر مارکیٹ سے نہیں دھوتے۔ حقیقت یہ کہ جاپانی سپر مارکیٹوں میں تقریباً تمام مصنوعات ہر بیٹے کی طور پر پیکٹ دھونے اور کھانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ یہاں صاف ستھری اور کھانے کے معیار کی نگرانی کی جاتی ہے۔ مثلاً اگر آپ غلطی سے کاؤنٹر سے غلط مصنوعات لیں
تو آپ اسے واپسی نہیں کر سکتے۔ ایسے معاملات میں ملازمین یا تو اس کو جراثیم کش اسپرے لگاتے ہیں یا اسے پھینک دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں احتیاط کے طور پر کچھ دھلائی معمولی بات نہیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے انس وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔